اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سال بھر کی عظیم ترین راتیں رمضان المبارک کی راتیں ہیں اور ان میں سب سے عظیم الشان شب قدر ہے۔ جو لوگ اپنی روحانیت کے درجات کی بلندی چاہتے ہیں وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی یہ ایک طرح سے گولڈن اپرچونٹی ہے جو اللہ کی طرف سے نعمت کے طور پر ہمیں عطا کی گئی ہے، لیکن اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے آگاہی اور اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں اور مفاتیح الجناح سے گائیڈ لائن حاصل کرتے ہوئے جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان کی لاجیکل ریزن آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ پہلا پوائنٹ ہے جسمانی طور پر آمادگی یا اس کی تیاری۔ اسلام میں اپنی زندگی کو ایک آرگنائزڈ لائف میں ڈھالنے کے لیے ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، جیسے دن بھر کی نمازوں کا ٹائم، روزے کی ابتدا اور افطار کا ٹائم وغیرہ۔ اسی طرح شب قدر کی آمد سے پہلے تیاری کر لینے کی ضرورت ہے۔ دن میں آرام کر لیا جائے تاکہ رات کو بیدار رہنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ سحری اور افطاری میں کم غذا استعمال کی جانی چاہیے۔ پاکیزہ کپڑے پہنیں جو کہ آرام دہ بھی ہوں اور فریگرنس اور خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ عبادت کے لیے ایسی پرسکون جگہ سلیکٹ کریں جہاں پہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو تاکہ پرخلوص اعمال انجام دے سکیں۔ نمبر 2، پاکیزگی اور غسل۔ امام صادق علیہ السلام نے شب قدر میں غسل کی بہت تاکید کی ہے۔ غسل صرف بدن کو پاک ہی نہیں کرتا بلکہ وہ روحانی طور پر بھی ہمیں پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے قرآن کی بہار۔ پورا ماہ مبارک قرآن کی بہار قرار دیا جاتا ہے اور شب قدر رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور رات ہے، لہٰذا اس رات میں جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پلانز کو ریویو کریں اور آئندہ آنے والے سال میں کتاب الہی کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ مزید مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 4، غور و فکر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر اس شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی اس آواز پر لبیک کہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی خالقیت اور آیات پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے محاسبے کی بھی فکر کرنی چاہیے، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا سٹیٹس تھا اور آج کیا سٹیٹس ہے، یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ کیا ہمارے اندر کوئی امپروومنٹ پیدا ہو رہی ہے یا ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پچھلے ہفتے یا پچھلے سال کھڑے ہوئے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5، دعاؤں کی اہمیت۔ اس شب میں جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح پریشرائز ہو کے دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے کہ وہ ایک ٹک لسٹ ایکسرسائز بن جائے۔ مطلب یہ کہ ہم نے ایک لسٹ میں
یہ سب کچھ لکھا ہوا ہو کہ ہمیں پہلے نمبر پہ یہ دعا پڑھنی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ، اس دعا کی باری ہے، بلکہ ہمارا انداز ایسا ہو کہ ان قیمتی دعاؤں کا ایک ایک لفظ ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ یعنی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی طرف توجہ کریں۔ مثال کے طور پر جوشن کبیر ایک طویل ترین دعا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ پوری پڑھیں۔ اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم نے تہہ دل سے اس کا ایک حصہ بھی پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن قائم ہو گیا تو یقیناً یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ یہ دعائیں ایک ذریعہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ بلڈ کی جائے۔ راز و نیاز اس پرخلوص نیت اور یقین کے ساتھ کیا جائے کہ جب ہم اس کو پکاریں گے تو وہ ہمیں جواب ضرور دے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، استغفار۔ اس شب کے اعمال میں ہم لوگ 2 رکعت نماز بھی انجام دیتے ہیں، جس میں حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور نماز کے بعد 70 دفعہ استغفار پڑھا جاتا ہے۔ یہاں بھی ہمارا مقصد، یاد رکھیں، کاؤنٹنگ پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ دل سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر شرمسار ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ عظیم الشان رات اپنے اندر اتنی زبردست صلاحیت رکھتی ہے، اتنا زیادہ پوٹینشیل رکھتی ہے کہ ہمیں بہت آسانی سے ٹرانسفارم کر سکتی ہے، یعنی اپنے آپ کو بدلنے اور سیلف چینج کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمتوں پر یقین رکھتے ہوئے اور آنسوؤں کو اپنا واحد ہتھیار سمجھتے ہوئے استغفار کی جائے۔ شیطانی خیالات اور مایوسی سے بچتے ہوئے پہلا قدم رب کریم کی طرف بڑھا کر تو دیکھیں، یقیناً اس کے اثرات اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 7، حصول علم۔ ہر وہ علم حاصل کیا جانا چاہیے جو ذہن کو کھول دے اور ذات پروردگار کی آگاہی میں اضافے کا باعث ہو، اور اس طرح ہمیں ایک بہتر انسان بنانے میں وہ علم مددگار ثابت ہو۔ ائمہ تحریم کی ولایت۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین سے توسل اور کنیکشن کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ہم لوگ ایک عمل کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سر پر رکھ کر 14 معصومین کے نام لیے جاتے ہیں اور ان سے توسل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زیارت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ نہ صرف یہ اعمال انجام دیں اور ان سے توسل کریں، بلکہ ان کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہوں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دل کو ائمہ طاہرین اور خاص طور سے امام زمانہ علیہ السلام کی محبت سے سرشار رکھنا ہے اور امام زمانہ کے ظہور کی دعا کی جائے، اس محبت کو دل میں رکھتے ہوئے۔ اس کا ایک چھوٹا سا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں اور ان کے انصار میں شامل ہونے کی دعا کریں۔ پوائنٹ نمبر 9، صدقہ اور خیرات۔ اس شب میں صدقہ اور خیرات کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ ذہن میں یہ نیت رکھی جائے کہ لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہوئے ان کی جو مدد کی جا سکتی ہے وہ کریں گے، نہ صرف اس رات میں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی۔ پوائنٹ نمبر 10، عشق الہی۔ اس رات میں صرف یہ نیت نہ رکھی جائے کہ پروردگار ہماری تمام حاجات کو پوری کرتا چلا جائے اور بس ہماری دعاؤں کا یہی مقصد ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اپنی زبان میں گفتگو کریں، آنسو بہاتے ہوئے اس کی بے حساب نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے
وہ بے حساب نعمتیں جو گنی نہیں جا سکتی، اور اس نے بغیر مانگے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ اپنے اعمال کو کمتر سمجھتے ہوئے اور اس کی عطاؤں کو بے حساب جانتے ہوئے دل سے اس کا شکریہ ادا کریں اور اس سے مناجات کریں۔ ایک فقیر کی طرح سوال کیا جائے کہ ہماری زندگی ایک نیٹ اینڈ کلین پیج کے ساتھ نئے سرے سے شروع ہو جائے، بے شک یہ ایک عظیم ترین نعمت ہوگی۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا تقدیر کو بدلنا۔ اس رات میں ہم اپنی تقدیر کے بدلنے کی دعا کریں اور روشن مستقبل کی امید لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں۔ کوئی بھی احسن کام جس کو ہم نے ارادہ کیا تھا اور انجام نہیں دے سکے ہیں، یا کوئی بھی ایسا عمل صالح جو کبھی انجام ہی نہ دیا ہو، اس کا عزم کریں، یعنی اس کے ساتھ کہ ہاں، اس عہد کے ساتھ کہ ہاں آنے والے سال میں اس کام کو بجا لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ دل سے یہ عہد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یقیناً کامیابی حاصل ہوگی۔ آئیے سب مل کر تمام مومنین و مومنات کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شب کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی ہے امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ التماس دعا۔